بسم اللہ الرحمن الرحیم عتل بعد ذلك زنیم صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے عتل، جس کے بنیادی حروف یا حروف اصلی ہیں عین، تا اور لام۔ عتل کا معنی کسی شخص یا کسی چیز کو زور سے اپنی طرف کھینچنا، جبرن اپنی طرف کھینچنے کا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے عتل البعیر، یعنی اونٹ کو پکڑ کر زور سے کھینچنا۔ یا قرآن کریم میں سورہ دخان کی آیت نمبر 47 میں خداوند عالم فرماتا ہے فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اس شخص کو زور سے کھینچ کر جہنم کے وسط میں ڈال دو۔ عتل کا معنی اور اس کے معنی کی تفسیر میں کہا گیا کہ ایسا شخص کہ جو بہت زیادہ کھاتا ہو اور ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہو، جبکہ دوسروں کو دینے میں رکاوٹ بنتا ہو، دوسروں کو نہ دیتا ہو اور تمام چیزیں اپنے پاس کھینچنا چاہتا ہو اور جمع کرنا چاہتا ہو۔ اور یہ بھی رسول اللہ کے مخالفین کی ایک صفت کے طور پر بیان کیا گیا، جیسا کہ پہلے فرمایا گیا تھا مناع للخیر، بہت زیادہ روکتا ہے خیر کو دوسروں تک پہنچنے سے۔ اور جبکہ خود کیا ہے، عتل چاہتا ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچے، اپنے پاس جمع رکھے اور خود سب فائدے اٹھائے۔ اگلا حرف ہے بعد۔ بعد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی بھی یعنی اس کے بعد۔ ذالک اشارے کے لیے آتا ہے، دور کے اشارے کے لیے۔ جب عربی زبان میں کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ھذا، اور جب کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ذالک۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے بعد ذالک، یعنی ان تمام صفات کے بعد کہ جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ایک اور بدترین صفت بھی رکھتا ہے اور وہ ہے عتل۔ اور اس کے علاوہ اگلا لفظ ہے زنیم۔ زنیم کے بنیادی حروف زا، نون اور میم ہیں، اور زنیم کا معنی ہے ایسا شخص کہ جو کسی قوم میں زائد ہو، یعنی در حقیقت اس قوم کا حصہ نہ ہو نسب کے اعتبار سے، لیکن ان کی طرف منسوب کرتا ہو اپنے آپ کو، یعنی بد نسب، جس کا نسب معلوم نہ ہو۔ اور یہ لفظ کسی شخص کے پست اور گھٹیا صفت ہونے یا گھٹیا فطرت ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا ایسا شخص کہ جب بھی شر کا اور برائی کا ذکر ہو تو اس کا نام سب سے پہلے ذہن میں آئے، اسے بھی زنیم کہا جاتا ہے۔ پس اس آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا عتل بعد ذلک زنیم، یعنی پچھلی جو بری صفات اور رذیلتیں بیان ہوئی، ان سب کے بعد یہ شخص ہر اچھائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، سخت طبیعت کا ہے اور بد نسب ہے، گھٹیا ہے، شر اس کے اندر شدت سے پایا جاتا ہے۔ پس یہ 9 صفات خداوند عالم نے بیان فرمائی ان دین کے دشمنوں کی کہ جو رسول اللہ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری بات مانو اور دین کی باتوں میں جو تم بیان کر رہے ہو کچھ لچک پیدا کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو منع فرمایا کہ ہرگز حق کے بیان میں اور حق کے راستے پر ان صفات کے حامل لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مطالبات
انہی بری صفات کا نتیجہ ہیں۔ اچھی صفات والے کا مطالبہ بھی اچھا ہوتا ہے اور بری صفات والوں کے مطالبے بھی برے ہوتے ہیں، لہٰذا ان مطالبات کی اتنی حیثیت ہی نہیں کہ آپ جیسا شخص اور آپ جیسا حق بیان کرنے والا ان پست فطرت اور پست صفات کے حامل لوگوں کی اطاعت کرے اور ان کے لیے اپنی باتوں میں تبدیلی لائے۔ لہٰذا آپ نے نہ قول میں اور نہ عمل میں ان کی پیروی نہیں کرنی۔ یہاں پر دوبارہ آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے قرآن کریم کی آیات آئینہ ہے۔ جیسے جب ہم نے اپنے شخص کو، پرسن کو دیکھنا ہو تو آئینہ دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنی شخصیت کو کہ جو ہم خود بناتے ہیں اپنی چوائس کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے، اپنی مرضی سے جو صفات ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اگر اس پرسنالٹی کو، اس شخصیت کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کی آیات اس کائنات کا سب سے بہترین آئینہ ہے۔ اور جب تک ہمیں مہلت ہے اس دنیا میں، ہم اس شخصیت کو ان آیات کے اندر اس آئینے میں دیکھ کر سنوار سکتے ہیں، لیکن جب ہماری مہلت اس دنیا میں تمام ہو جائے گی تو پھر وہی شخصیت کہ جو ہم نے بنائی تھی اسی کے ساتھ اپنے خالق سے ملاقات کریں گے۔ اس دن توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کے بعد واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، اس کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا چانس نہیں دیا جائے گا۔ یہی بات ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے اور اہل بیت اطہار نے اپنے فرامین میں ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔